AKSpeak کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے ایشیا میں یہ بات مشہور تھی کہ ہاتھی اور کتا آپس میں کبھی دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ ہاتھی کبھی بھی کتے کو پسند نہیں کرتا اور کتے ہمیشہ ہاتھیوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب بھی کتا اپنے سے بڑی کسی چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے تو اس پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسا اپنے خوف کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، اور جب کوئی کتا ہاتھی پر بھونکتا ہے تو ہاتھی کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں کتے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس طرح یہ کہانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہاتھی اور کتے کی دوستی ناممکن ہے۔ ہاتھی ایسا جانور ہے جس میں برداشت کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اصل کہانی شروع ہوتی ہے اب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایشیائی بادشاہ نے ایک بہت خوبصورت، بہت بڑا اور انتہائی نایاب نسل کا ہاتھی رکھا ہوا تھا۔ ہاتھی کیا تھا؟ خوبصورتی کا مجسمہ تھا۔ بادشاہ کو اس ہاتھی سے بہت محبت تھی، اس لیے اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اچھی سی اچھی خوراک دی جاتی تھی۔ وہاں پاس ہی ایک آوارہ کتا رہتا تھا۔ وہ ہاتھی کے ڈر سے چھپا رہتا، بھوک کے مارے گلیوں میں پھرتا اور گندی سندی چیزیں کھاتا۔ ایک دن بہت بارش ہوئی تو کتا چھپا چھپاتا ہاتھی کے پاس جا پہنچا۔ ہاتھی کھانا کھا رہا تھا اور کچھ کھانا اس کے منہ سے گر بھی رہا تھا۔ بھوکے کتے نے ہاتھی کے منہ سے گرتا ہوا کھانا بے صبری سے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے ایسا لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کہانی کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، AKSpeak کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، وہ ہر روز وہاں جاتا اور نیچے گرا ہوا کھانا کھاتا۔ اب تو اسے باہر کی گندی چیزوں کی عادت ہی نہ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوکھا سڑا خوراک کی کمی کا شکار کتا اچھا خاصا صحت مند اور خوبصورت ہو گیا۔ ہاتھی نے بھی محسوس کر لیا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اکیلا نہیں ہوتا۔ اسے یہ کھیل مزے کا لگا اور وہ جان بوجھ کر زیادہ کھانا گرانے لگا۔ اسے یہ کتا پسند آ گیا تھا کیونکہ یہ کبھی اس پر بھونکتا نہیں تھا۔ جب کتے نے محسوس کیا کہ ہاتھی اب اس کی موجودگی کا عادی ہو گیا ہے تو اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ دونوں ساتھ کھانا کھاتے اور دیر تک کھیلتے رہتے۔ ہاتھی کتے کو اپنی سونڈ پر بٹھا کر کبھی ادھر گھماتا تو کبھی ادھر۔ کتا خوشی سے جھولا جھولتا رہتا۔ دونوں کی دوستی انتہائی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے دور نہ جانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن دور دراز کے گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ہاتھی کے پاس سے گزرا۔ اسے یہ خوبصورت پلا پلایا موٹا تازہ ہاتھی اور اس کا دوست کتا بہت اچھا لگا۔ اس نے ہاتھی کا خیال رکھنے والے آدمی سے کتا خریدنے کی بات کی تو اس نے بہت سی اشرفیاں لے کر باخوشی کتا اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ اس کتے کا مالک بھی نہ تھا۔ جب وہ دیہاتی آدمی کتے کو لے کر چلا گیا تو ہاتھی بہت اداس ہو گیا۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دن میں اپنے دوست کی جدائی میں اچھا بھلا صحت مند ہاتھی کمزور ہو گیا۔ مجبوراً بادشاہ کو ہاتھی کی حالت کے بارے میں بتایا گیا۔ بادشاہ نے فوراً ایک عقل مند وزیر کو اپنے عزیز جان ہاتھی کی حالت جاننے کے لیے بھیجا۔ وزیر نے آ کر ہاتھی کا بہت غور سے معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاتھی بیمار نہیں، غم زدہ ہے، اور ایسا کسی اپنے کے بچھڑنے پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں نزدیک کے لوگوں سے پتہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے کتے اور ہاتھی کی دوستی کی کہانی سنائی تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ ہاتھی کیوں اداس ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ آدمی اپنے گاؤں کے بارے میں کسی اور کو کچھ بتا کے نہیں گیا تھا۔ عقل مند وزیر نے اس بات کا حل یہ نکالا کہ پوری سلطنت میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی شاہی ہاتھی کا دوست کتا پایا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس طرح یہ خبر کتے کو لے جانے والے آدمی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے فوراً کتے کو آزاد کر کے اپنی جان بچائی۔ کتا آزاد ہوتے ہی بھاگا اور کتنے دن کے سفر کے بعد شہر جا پہنچا۔ ہاتھی بھی اپنے دوست کو دیکھتے ہی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور لگے دونوں کھیلنے اور خوشی کا اظہار کرنے۔ کتے اور ہاتھی کی یہ کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ تو دوستو، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ فطری دشمن بھی بہترین دوست بن سکتا ہے۔ بات صرف رویہ بدلنے کی ہے، پاس بیٹھ کر کسی کی بات سننے اور اپنی سنانے کی ہے۔ بہت سے رشتے ہم صرف غلط فہمی میں کھو دیتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھے ہمیں کچھ اور کہنا تھا۔ اس لیے پیارے دوستو، کہہ دیا کریں، کیونکہ ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔
हो सकता है जो आप समझते हो बात वो ना हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।